سورۃ الاعراف آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوا کیا، عجب تمہیں تعجب ہے، ان یہ کہ جاء آیا، کم تمہارے پاس، ذکرم نصیحت، من سے ربی رب کم تمہارے۔ فرمایا اب عجب تم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے۔ علی اوپر، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، علی اوپر، رجلن ایک مرد پر، منکم من سے کم تم میں، ایک شخص پر نصیحت آئی ہے جو تم میں سے ہے۔ لینذرکم، لی تاکہ، ینذرا وہ ڈرائے، کم تمہیں، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ وذکروا اور تم یاد کرو، اذ جب، جعل اس نے بنایا، کم تمہیں، خلفاء جانشین، من سے بعدی اس کے بعد، قومی قوم کے، نوح نوح، جب کہ اس نے، اور تم یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں قوم نوح علیہ السلام کے بعد جانشین بنایا، زمین پر جانشین بنایا۔ وزادکم، اور زیادہ اس نے بڑھا دیا، کم تمہیں، فی الحلقی ہلکت میں، اور تمہاری ہلکت میں اس نے بڑھا دیا، بسطتاً قوت کے لحاظ سے، اور تمہاری ہلکت میں قوت کو مزید بڑھا دیا۔ فَاذْكُرُوا پس تم یاد کرو، آلاء اللہ، آلاء نعمتیں، اللہ اللہ کی۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعل تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 69۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کے کلمات کو کوٹ کیا ہے، جس وقت انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح ان کی قوم کے اندر جو سردار تھے اور باغی سرکش لوگ، وہ ان پر اعتراض کرنے لگے، اسی طرح کا اعتراض جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا، سرکش لوگوں نے۔ وہ اسی طرح کہنے لگے کہ اللہ نے ہمارے اندر کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا، آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، انسان ہیں، کیا آپ پر ہی وحی اترنی تھی؟ اور اگر اترتی تو ہم میں سے کوئی مالدار جاگیردار جس کی بڑی جائیداد ہوتی، مال و دولت ہوتی، اس پر اتر آتی۔ تو اس طرح کا اعتراضات چیمگویاں کرنے لگے۔ یہ جو پہلے الفاظ ہیں، اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، یہی الفاظ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہے تھے، یہ آیت نمبر 63 میں جو گزر چکا ہے، لینذرکم تک، یہ الفاظ انہوں نے بھی بولے تھے کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تم میں سے ایک شخص پر تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یعنی جسے وہ اعتراض کرتے جس جہت پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر تعجب ہے؟ حالانکہ کسی کو نبی بنانا، رسول بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے رسول بنا دے، جس کے سر پر چاہے نبوت کا تاج رکھتے اور اس کی طرف وحی فرما دے۔ اور فرمایا لینذرکم، یہ انہیں اس لیے بھیجا گیا ہے وحی کے ساتھ تاکہ یہ تمہیں ڈرائیں۔
اللہ کے احکام کی مخالفت سے، گناہوں سے، نافرمانی سے، اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، یہ تمہیں ڈرائیں۔ تو آگے مزید فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، فرمایا تم یہ بھی یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد زمین میں جانشین بنا دیا، زمین میں تم اللہ کے نائب بن گئے، تم اللہ کے خلیفہ بن گئے، جانشین بن گئے، اللہ کے احکام کے، اس کی کتاب کے، اس کی وحی کے وارث ہو گئے، اس کے احکام کی تشریح میں تم نائب ہو گئے۔ فرمایا کیا یہ تم نعمت بھول گئے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کی، نافرمانی کی، غرق کر دی گئی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں اپنا جانشین بنا لیا ہے، زمین کی عمارت، سلطنت یہ تمہارے سپرد کر دی ہے، تو کیا تم اللہ کی اس نعمت کو نظر انداز کر رہے ہو؟ پھر آگے فرمایا ایک اور جو احسان اور نعمت ان پر ہوئی اس کا ذکر کیا، فرمایا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اس نے تمہیں تخلیق میں اس نے تمہیں یہ مضبوطی، قوت عطا کر دی کہ تمہاری ہلکت جو حضرت نوح علیہ السلام اور باقی قومیں اور بعد میں آنے والی قوموں سے بڑھ کر ہے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ ان کا قد 80 گز ہوتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، قوم عاد کا 80 گز ان کا قد تھا، 120 فٹ، اور ان کے سر ایسے دکھائی دیتے تھے جیسے بڑے گنبد نما ہیں۔ اور آیات مبارکہ میں آتا ہے قرآن میں کہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر غار بنا کر اس میں رہتے تھے، پہاڑوں میں غار بنا کر رہتے تھے، اس طرح اتنے بڑے قد کاٹ کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اپنی ہلکت میں، اپنی جسامت میں، اپنی قد و قامت میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے تمہیں کس قدر قوت طاقت دی ہے؟ اور پھر فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جو اللہ نے تم پر انعامات کیے اس کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر اپنا پیغمبر بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نصیحت تمہارے اندر بھیج دی انہی کے اوپر، اور انہیں تمہارے اندر رسول بنا دیا، نبی بنا دیا، رسول بنا کر انہیں تمہارے اندر مبعوث کیا، پھر تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد زمین میں جانشینی عطا کی، اور تمہاری قد و قامت باقیوں سے بڑھ کر بنائی، قوت طاقت تمہیں باقیوں سے زیادہ دی۔ تو فرمایا یہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ جو اللہ کی نعمتیں یاد کرتے ہیں اور اس پر شکر ادا کرتے ہیں، جو قرآن میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں یہی فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو پہچانو گے اور تم جانو گے کہ ہمیں اللہ تعالی نے اس قدر نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، تو پھر تم اپنی عقل و شعور سے یہ پہچانو گے کہ جن بتوں کے آگے ہم سجدہ ریز ہو رہے ہیں، انہیں پکار رہے ہیں اور اللہ کے مقابل لا رہے ہیں معاذ اللہ، تو وہ یہ اس طرح کی کوئی چیز بھی تخلیق نہیں کر سکتے، نہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ ان میں ایسی طاقت ہے کہ وہ کوئی کلام اتار سکیں، نہ ان کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے کہ وہ لوگوں کو زمین میں عمارت، سلطنت، جانشینی عطا کر دیں، اور نہ ان کے اندر یہ طاقت ہے
کہ وہ انسانوں کے اندر قوت طاقت پیدا کر دے. تو فرمایا یہ نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، باقی کسی تمہارے معبود باطل وہ یہ نعمتیں اور یہ انعامات تمہیں نہیں دے سکتا. تو جس اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں وہ اس کا مستحق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کو معبود واحد مانو، معبود برحق مانو، اور اس کے آگے جھکو، اس کا کلمہ پڑھو. فرمائے اسی میں تمہارے لیے فلاح ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس میں تمہاری دنیا میں بھی بھلائی ہے کہ ہر طرح کے جو بت پرستی، شرک، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے عذاب کا خطرہ، اس سے بچ جاؤ گے اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے. اس لیے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس کے بعد سورۃ الاعراف آیت نمبر 70 اس میں فرمایا قالو، انہوں نے کہا، کیا جیتا، تو آیا ہے نہ ہمارے پاس، لنعبد اللہ، لنعبد لی، تاکہ نعبد ہم عبادت کریں، اللہ کی، وحدہ جو واحد ہے. تو وہ آگے سے کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ، اور ہم چھوڑ دیں، ماں جو کچھ کانا تھے، یعبد عبادت کرتے، آباؤنا ہمارے باپ دادا. تو کیا ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں، ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے؟ فَأْتِنَا، فَأْتِی بس تو لے آ، نہ ہم پر، فاتی یا صیغہ امر ہے واحد کا. وہ کہنے لگے فاتینا، تم لے آؤ ہمارے پاس، بما وہ، تعیدنا تم ہمیں وعید سناتے ہو، جس کی تم ہمیں وعید سناتے ہو، ان اگر کنتا تم ہو، من الصادقین سچوں میں سے. تو وہ کہنے لگے حضرت ہود علیہ السلام کو کہ جس عذاب کی تم ہمیں وعید سناتے ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو قوم ہود میں سرکش لوگ تھے ان کا جواب ذکر کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے اور حضرت ہود علیہ السلام نے جو اللہ کی طرف سے ان پر انعامات ہوئے، نوازشات ہوئیں، انہیں برکات عطا ہوئے، بجائے وہ اس کو تسلیم کرتے اور اس پر سر تسلیم ہم کرتے اور مان لیتے اور حضرت ہود علیہ السلام کو رسول برحق مان لیتے، اللہ کے کلام کو برحق مان لیتے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جاتے، لیکن وہ اس کے بجائے مزید اکڑ گئے، مزید ان کے غرور میں اضافہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے نا کہ یہ جو کلام قرآن آپ پر اتر رہا ہے یہ منافقوں کے اور زیادہ نفاق میں اضافہ کرتا ہے، ان کے اور زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے، ان کے خسارے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. فرمایا یہ قرآن جسے ہم اتار رہے ہیں یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے، اور آگے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کا اس میں ظالموں کا یہ صرف خسارے میں یہ اضافہ کرتا ہے، یعنی چونکہ ظالم زیادہ سرکش ہوتے چلے جاتے ہیں اس لیے ان کے خسارے میں، گھاٹا میں، نقصان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو ان کا حال بھی یہی تھا، وہ کلام الہی کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف آنے کے بجائے مزید اکڑ گئے، مغرور ہو گئے، متکبر ہو گئے، کہنے لگے کہ کیا آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور جن بتوں کو، جن خداؤں کو ہمارے باپ دادا عبادت کرتے ہم ان کو چھوڑ دیں،
ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں، ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے؟ یعنی اللہ کی توحید کے مقابلے میں وہ باطل معبودوں کو لے آئے۔ اللہ کی توحید کا نور پانے کی بجائے وہ مزید ظلمات کا شکار ہو گئے اور مزید اس میں اپنے ظلم میں سرکشی میں بڑھ گئے۔ اور پھر آگے دیکھیے، آگے مزید کہتے ہیں اتنے زیادہ حیا سے غافل ہو گئے، بے حیا اور بے حمیت ہو گئے، کہنے لگے فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، سو تم ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے ہو، جس کی تم ہمیں وعید سناتے ہو، ہمیں ڈراتے ہو کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے گا اگر تم نے یہ باطل روش ترک نہ کی، اگر تم نے اللہ کی سرکشی نافرمانی نہ چھوڑی، اللہ کو معبود برحق نہ مانا، میری رسالت کو نہ مانا، اللہ کے احکام کو نہ مانا، تو عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے معاذ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھا، اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا، کہنے لگے جو آپ ہمیں وعید سنا رہے ہیں تو آپ وہ عذاب لے آئیں اگر آپ سچے ہیں، اگر تم سچے ہو۔ ان کا جو حضرت ہود علیہ السلام کو بلانے کا انداز وہ بھی گستاخانہ تھا، بے ادبی پر مبنی تھا۔ تو اس لیے چونکہ حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن تھے، عدو تھے، اس لیے انہوں نے یہ بھی تقاضا کر دیا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 71 میں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 71 فرمایا قالا، انہوں نے فرمایا یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے، انہوں نے کہا قد وقع، قد یقیناً، واقع واقع ہو گیا ہے، واجب ہو گیا ہے، علیکم اوپر تمہارے، من سے ربی رب کم تمہارے، قال قد وقع علیکم من ربکم، انہوں نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے واقع ہو گیا ہے، کیا؟ رجسن عذاب و غضب، اور غضب، عذاب اور غضب تم پر واجب ہو گیا ہے، لازم ہو گیا ہے۔ کیا تجادلوننی، تجادلونا، تم جھگڑ رہے ہو، نی مجھ سے، اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، فی میں، اسمائن، ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، سمیتمو، وہ نام رکھ لیے ہیں، سمیتمو، تم نے نام رکھ لیے، ہاں انہیں، انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے۔ تو انہوں نے کہا یہ جن بتوں کو تم پوج رہے ہو ان کا نام لے لے کر یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لیے ہیں، یہ فرضی نام ہے۔ ما، نہیں، نزل، اتاری، اللہ، اللہ نے، بیہا، ان کی، من سے، سلطان، ان کوئی سند، ما نزل اللہ بیہا من سلطان، ان کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ فانتظروا، سو تم انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم، مع ساتکم، تمہارے، منل سے، المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، سو تم عذاب کا انتظار کرو تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں ہوں۔ جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کیٹاگوریکل کہہ دیا اور ساری قوم، ساری سرکش قوم مل گئی، ان پر بھی چند افراد مسلمان ہوئے تھے، کلمہ پڑھا تھا، وہ کہ ساری قوم مسلمان نہیں ہوئی تھی، چند لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے تھے۔ تو وہ جو مغرور قوم، سرکش نافرمان قوم، جب انہوں نے عذاب کا مطالبہ کر دیا آپ سے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اپنی سرکشی پر یوں ہی اکڑے ہو اور تم نے ہدایت کی طرف نہیں آنا، تو کہنے لگے ٹھیک ہے،
یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واجب ہو گیا. اب یہ واجب ہو گیا ہے. اب یہاں یہ دیکھیں قد واقع یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. ماضی کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ. وہ لفظ ہے، وہ فعل ہے، وہ ورب ہے. جبکہ ابھی ان پر عذاب نہیں آیا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے ماضی کا جملہ بولا. اس پر بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں قرآن پر کہ دیکھیں جی ابھی تو ان پر عذاب نہیں آیا تھا، تو پھر یہ ماضی کا جملہ کیوں بول دیا؟ تو یہ بات یاد رکھیے، عربی گرامر میں اور قرآن کے اسلوب میں اگر کوئی بات قطعی اور یقینی ہو، کوئی بات قطعی اور یقینی ہو، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، تو اس بات کی قطعیت اور 100% یقینی ہونے کی وجہ سے اس کو فعل ماضی کے صیغے میں بھی بیان کر دیتے ہیں. وہ فعل ماضی کے صیغہ میں بھی، ورب میں بھی بیان ہو جاتا ہے. تو ابھی ان پر عذاب نہیں آیا تھا، لیکن چونکہ ان کا کردار ایسا تھا، ان کی سرکشی آتی تھی، ان کے بہتان ایسے تھے، ان کی بے ادبی اور گستاخیاں ایسی تھی، نافرمانیاں ایسی تھی، اس لیے ان کے ان احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ یقینی طور پر تم پر عذاب آ کر رہے گا. اس کی مراد یہ ہے کہ تم پر عذاب واقع ہو گیا، اللہ کا عذاب بھی اور اس کا غضب بھی، تمہاری اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے. ایک اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر عذاب کا ارادہ کر لیا ہے. کیونکہ وہ رسول تھے، اللہ تعالیٰ وحی سے بتا دیتے ہیں اپنے رسولوں کو آنے والے احوال بھی. تو اس کا یہ معنی بھی ہے دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تم پر عذاب کا، تمہاری سرکشی کی وجہ سے. پھر آگے اسی آیت میں فرمایا اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، فرمایا کیا تم مجھ سے بس اس بات پر جھگڑ رہے ہو، ان ناموں پر جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے. کوئی تم نے نام رکھ لیا عزا، کسی کا منات، کسی کا لات، کسی کا ود، سوا، یغوث، ہبار. یہ تمہارے اپنے بتوں کے نام تراشیدہ ہیں، اور تمہارے اپنے تراشیدہ تم نے انہیں خدا بنا لیا ہوا ہے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. ما نزل اللہ بہا من سلطان، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، معاذ اللہ کی طرف سے کوئی تعلیم نہیں اتری کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو معبود بنا لو. یہ صرف تمہارے عقلی ڈکوسلوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، جو تم نے رب سے منہ پھیر کر ان باطل معبودوں کی طرف منہ پھیر لیا ہے اور ان باطل معبودوں کی طرف ہو گئے ہو. پر میں اس پر اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اللہ کا کلام، اور وہ اس سے پاک ہے، وہ اس سے پاک ہے. پھر آگے فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین. سو اب چونکہ تم سرکشی پر پختہ ہو گئے ہو، ہٹ درمی پر پختہ ہو گئے ہو، اور اپنی سرکشی ہٹ درمی چھوڑنے والے نہیں، تو فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین. سو تم انتظار کرو، اب عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کا امر کب آتا ہے، کب تمہاری پکڑ ہوتی ہے، کب تمہاری پکڑ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے. اس سے ہمارے احوال بھی درست ہونے چاہیے. امت مسلمہ میں آج کل بہت سے فتنے پیدا ہو گئے ہیں. اگرچہ امت مسلمہ ظاہراً بت پرستی سے محفوظ ہے، ظاہراً شرک سے محفوظ ہے. یہ خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دے دی تھی، فرمایا تھا کہ مجھے اپنے بعد تم پر کوئی شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے یہ خوف ہے ان تتنافسوا فیہا، کہ تم دنیا داری میں مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو امت میں آج یہی ہے
امت میں شرک تو نہیں ہے، بت پرستی نہیں ہے، لیکن امت آج دنیا کی محبت میں، لہو و لعب میں، تماشوں میں، حرص میں، طمع میں، دنیا بنانے میں، مال کمانے میں رب کے احکام سے غافل ہے، رب کے احکام کو بھولی ہوئی ہے۔ اس لیے بحثیت امت کو اپنے آج کے دور میں قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ پھر پختہ تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، شیطان سے، نفس سے، دنیا کے فتنوں سے بچ کر اپنا تعلق پھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط اور استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف آیت نمبر 72 اس میں فرمایا فَأَنْجَيْنَا، پس ہم نے نجات دی، ہو اسے، ہو اشارہ ہے اس میں ضمیر واحد حضرت ہود علیہ السلام کی طرف، فرمایا فَأَنْجَيْنَا، پس ہم نے انہیں نجات دی، یعنی اسے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کو، مع ساتھ ہو ان کے، اور جو ان کے ساتھ تھے لوگ ان کو بھی نجات دی، برحمتن، بھی ساتھ رحمتن، رحمت سے، رحمت کے باعث، منا، اپنی جانب سے، فرمایا تو ہم نے پھر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے باعث نجات بخش دی، وقطعنا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی، وقطعنا، اور ہم نے کاٹ دیا، دابر، جڑ الذین، ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فرمایا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی، وما، اور نہ، کانو، وہ تھے، مؤمنین، ایمان لانے والے، وما کانو مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اب جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ان کی سرکشی کی وجہ سے، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بھی عذاب میں گرفتار ہو گئی، یہ سخت ترین آندھی میں گرفتار ہوئی، سخت ترین آندھی میں گرفتار ہوئی۔ اس کا ذکر اللہ تعالی نے 29ویں پارے میں سورۃ الحاقہ میں بھی کیا ہے، سورۃ الحاقہ میں وہ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ آتِیَةٍ، فرمایا رہے قوم عاد کے لوگ تو وہ بھی ایسی تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو انتہائی سرد، نہایت گرجدار تھی، انتہائی سرد، نہایت گرجدار تھی۔ آگے فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلط کیے رکھا، 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً، مسلسل، فطر القوم فیہا سرعا، سو تو ان لوگوں کو اس عرصہ میں اس طرح مرے پڑے دیکھتا تو یوں لگتا کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے درختوں کی کھوکھلی جڑیں ہیں، فرمایا اگر آپ انہیں دیکھ لیتے مرے ہوئے کہ کیسے وہ مرے پڑے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کھجور کے کھوکھلی جڑیں، کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں، اس طرح وہ لگتے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، سو تو کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ تو یہ خوفناک، خطرناک، گرجدار آندھی ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، 7 راتیں اور 8 دن تک ان پر چلتی رہی، اور وہ سارے اس آندھی نے ایسے انہیں اکھاڑ پھینکا کہ کوئی ان میں سے باقی نہ بچا، کوئی ان میں سے باقی نہ بچا۔ اس کے زور سے سارے انسان، درخت، جانور تنکوں کی مانند اڑتے تھے، اور سب کچھ اس نے ملیا میٹ کر دیا، سوائے گھروں کے کھنڈرات کے، مکانوں کے کھنڈرات کے، باقی وہاں کچھ بھی نہ بچا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اتنا سخت عذاب آیا،
اتنا سخت ان پر عذاب آیا. تو ان میں سے کون بچا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے ہود علیہ السلام کو ان کو نجات دی. وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان کے معیت تھے، ان کے ساتھ تھے، ان کے سنگتی تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کی صحبت میں تھے، ان کے رفیق تھے، جو ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کے متبع تھے، اطاعت گزار تھے. فرمایا وہ لوگ باقی بچ گئے. حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی سنگتی، یہ باقی بچ گئے. برحمت منا، فرمایا یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، ہماری طرف سے رحمت کی وجہ سے یہ محفوظ ہو گئے. اور آگے فرمایا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، رب نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی، ان کی نسل ہی مٹا دی گئی، وہ جڑ سے اکھاڑ دیے گئے، بیہ و بن سے اکھاڑ دیے گئے، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا. اتنا سخت عذاب آیا. اور رب نے آگے فرمایا، اللہ تعالی نے وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. اور میں وہ سرکش تھے، وہ ساری زندگی ان کی تبلیغ پر اسی طرح باغی رہے، اسی طرح نافرمان رہے، کلمہ نہ پڑھا، اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ نہ پڑھا، ان کے اطاعت گزار، ان سے محبت کرنے والے نہ بنے، اور اسی طرح سرکشی میں، نافرمانی میں زندگی بسر کرتے رہے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے اس خوفناک آندھی نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. جو قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی رہی، اس کے انبیاء کرام کی نافرمانی کرتی رہی اور اپنی من مانی کرتی رہی، وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. تو اس میں ہمارے لیے آج کے دور میں بھی سبق ہے کہ رب کے فرما بردار بن کر رہیں، اللہ کے اطاعت گزار، اس کے احکام پر عمل کرنے والے ایسے لوگ بن کر رہیں، ایسے مطیع اور فرما بردار بن کر رہیں. اسی میں خیر ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے، اپنی گرفت سے، اپنے غضب سے اپنی پناہ عطا فرمائے. ہمیشہ اپنی رحمت ہم پر سایہ فگن فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جتنی بھی یہ اقوام گزری، نافرمان قوم اقوام، اللہ تعالی ہمیں ان جیسے اعمال سے بچائے، ان جیسے افکار و نظریات سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے. قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.